نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حالت احرام میں آنے کے بعد حالت احرام سے نکلنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ حج اور عمرہ جو بھی کر رہے ہیں وہ مکمل کر لیں، اور اس کے بعد بال کٹوا لیے۔ مردوں کے لیے گنجا ہونا یا چھوٹے بال کر لینا، اور عورتوں کے لیے کم از کم انگلی کے پورے جتنے بال نیچے سے 1 انچ گویا کاٹ لیے، تو بس چوتھائی سر کا اتنا بال اگر کٹ جائے تو اس سے وہ احرام سے باہر آ جاتے ہیں، حالت احرام سے۔ اس میں عام لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ جو لباس احرام ہے، مثلا مردوں کے لیے 2 چادریں اور عورتوں کے لیے تو کوئی احرام کا لباس نہیں ہوتا، وہ جو چاہے پہنتے ہیں نارمل کپڑے اپنے، تو اس لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ سر پہ جو انہوں نے ایک خاص قسم کی پٹی باندھ لی ہوتی ہے یا حجاب باندھ لیا ہوتا ہے، یا مردوں نے جو احرام کی چادر پہن لی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ احرام ہے، اس کو احرام بول دیتے ہیں۔ یہ احرام نہیں ہے، یہ احرام کی چادریں ہیں، اور وہ اس لیے کہ حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، کہ جو جسم کے کسی عضو کی ساخت پہ بنے ہوئے ہوں، یعنی کرتا کے جس میں آستینیں ہوتی ہیں ہاتھ کے لیے، شلوار کے جس میں پاؤں کے لیے 2 الگ الگ پائنچے ہوتے ہیں، جو بھی اسی طریقے سے ٹوپی جو سر کے سائز کے حساب سے بنائی جاتی ہے، تو وہ جو باڈی پارٹس کے شیپ میں کوئی چیز بنائی جائے سلی ہوئی، اس کو پہننا اسی ہیئت پر، اسی سٹائل میں پہننا، یہ مردوں کے لیے حالت احرام میں جائز نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے چہرے پر کپڑا لگانا جائز نہیں ہے۔ تو بس یہ 2 صورتیں ہیں۔ تو اب جیسے ہی وہ حالت احرام میں آئے گا، نیت کرے گا، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لے گا، عمرے کا ہو یا حج کا ہو، تو اب حالت احرام میں آ گیا، تو اس وقت اگر اس نے ایسے کوئی سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تو اس پر جنایت ہو جائے گی، یعنی اس کو پینلٹی لگے گی، یا تو وقت کتنا اس نے گزارا اس حالت میں، وہ آدھا دن گزار دیا اس نے فجر سے مغرب تک، یا مغرب سے اگلے دن کی فجر تک، تو اس صورت میں تو ایک دم واجب ہو جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر وقت کے حساب سے صدقہ وغیرہ۔ تو عام لوگوں کو یہ کنفیوژن بہت ہوتی ہے کہ وہ حالت احرام کو اور لباس احرام کو کنفیوز کر دیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی چادر پہنی ہے مثلا اور منا پہنچے مثلا حج کے دنوں میں، یا عمرہ کر کے عمرے کی نیت سے مثلا روانہ ہوئے اور ہوٹل پہنچے، اب وہاں سے جائیں گے تو سوچتے ہیں باتھ روم جانا ہے تو اس کو کیا کریں، کیسے سنبھالیں، تو یہ چادر اتار کے باتھ روم چلے جائیں، سوتے ہوئے اتار لی جائے، اوپر کی نیچے کی سب کو بدل لیں۔ اسی طرح خواتین اپنے وہ سر پہ جو پٹی باندھتی ہیں، وہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، وہ صرف اس لیے کہ تاکہ اوپر سے چادر کھل نہ جائے، تو یہ صرف اس لیے کہ بال نظر نہیں آنے چاہیے عورت کے، یہ احرام سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ہر حالت میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور وہ پٹی اس لیے بھی ذرا لوگ باندھ لیا کرتے ہیں کہ کم از کم اس سے سر کا اسکارف یا جو بھی انہوں نے پہنا ہے وہ کھچ کے نیچے چہرے پر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ چہرے پہ لگے گا تو جائز نہیں ہے۔ تو وہاں پہ پردہ کرنے کی شکل حرم میں یہی ہے کہ اپنے سر کو نیچے رکھا جائے، اور مرد یہاں سے گزر رہے ہو تو ان کو وہ ایک سائڈ پہ کر کے ان سے اپنے چہرے کا پردہ کیا جائے، جو لوگ کرتے ہیں۔ اور تو وہ پٹی نہ ضروری ہے، نہ وہ احرام کا حصہ ہے، بلکہ احرام کے لباس میں اس سے تھوڑی سی سہولت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی چہرے پر بس کپڑا نہ لگے کسی بھی وجہ سے، تو اس کے لیے ہے، اور اسی طرح سطر بھی نہ کھلے، کیونکہ عورت کا سطر ہے، اس کی آستینیں کلائی تک ہونی چاہیے، پاؤں ٹخنے اس کے تک چھپے ہونے چاہیے، اور پورا جسم چھپا ہونا چاہیے، اور اس طرح جہاں سے بال سر کے شروع ہوتے ہیں وہاں کا حصہ پورا چھپا ہوا ہونا چاہیے، تو وہ پٹی اس میں مدد کر دیتی ہے۔ تو اس سے زیادہ کی اس کی کوئی اہمیت نہیں، تو آپ اس کو پہنے یا نہ پہنے، باہر خاص طور سے پہن لینا چاہیے تاکہ چہرے پہ کپڑا لگنے کا اندیشہ کم سے کم رہے اگر کوئی پہننا چاہے، اور اسی طریقے سے اپنے کمرے میں آ کے اس کو اتار دیے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ تو یہ کنفیوژن
امید ہے کہ اس سے دور ہو جائے گی کہ اس کو بالکل نہ پہنے یا پہنے ایسے وقت میں پہنے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، پورے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں کانوں سے کانوں تک کا حصہ اور اسی طرح نیچے ٹھوڑی کا حصہ یہ سارا کھلا رہے حالت احرام میں، ڈائریکٹ اس پر کوئی کپڑا نہ لگے. لیکن آگے مثلاً کسی نے ایسا کر لیا کہ جیسے کیپ لگا کے کپڑا آگے کر لیتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں اگر چلنا پھرنا آسان ہوتا ہو. بہرحال یہ پٹی جب چاہے اتاریں، نہ پہنے یا پہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا احرام سے کوئی تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے. اور اسی طرح مرد اپنی 2 چادریں باہر نکلے تو ظاہری بات ہے سطر کور کرنا ہے تو پہننا ہے، گرمی ہے دوستوں میں بیٹھے ہوئے کمرے میں ہے مینا میں تو اوپر کا حصہ اوپر کی چادر کھول کے اتار کے بیٹھ گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بس ناف سے گھٹنا، چونکہ عورت یہ مرد کے لیے سطر ہے، ناف چھپی ہونی چاہیے اس وقت سے سب کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے ہو سوائے اپنی بیوی کے. لیکن ظاہر بات ہے حالت احرام میں بیوی کے سامنے بھی اس حالت میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے شہوانی خیال آ سکتے ہیں اور اس سے بھی حج کا جو مقصد ہے وہ فوت ہوتا ہے. تو اس میں رفس سے بھی بچنا ہے، اس لیے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ پورا کورڈ ہونا چاہیے. لیکن اوپر کی چادر اتار سکتے ہیں اس لیے کہ وہ سطر نہیں ہے. اس طرح عورت کے لیے وہ سطر وہاں کھول سکتی کہ جو اس کے بال ہیں، جہاں پہ خالی عورتیں ہیں یا کوئی نامحرم نہیں ہے، یا اپنے کمرے میں ہے، باتھ روم میں ہے، تو کوئی مذاقہ نہیں. امید ہے اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی.